دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، عدل لانا ہے محمد عربی کا، عدل لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، عدل لانا ہے محمد عربی کا، عدل لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا،
محمد عربی کا، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، عدل لانا ہے محمد عربی کا، عدل لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ تخت پہ لانا ہے، سب لٹیروں اور چوروں کو بگانا ہے، عدل لانا ہے محمد عربی کا، عدل لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، پیارے پاکستان میں ہم امن لائیں گے، دین لانا ہے محمد عربی کا، دین لانا ہے محمد عربی کا، ہر زمانہ ہے محمد عربی، وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين من سب نبيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ میں انتہائی مشکور ہوں تمام انتظامیہ کا۔ قبلہ پیر سید احمد شاہ بخاری صاحب ہمارے قائد موجود ہیں، ان کی موجودگی میں صرف انتظامی حوالے سے، کیونکہ میں ایک تنظیمی
सेट अप में हूँ, मैं खादम हूँ तहरीक लब्बैक ज़िला रावलपिंडी का। उस हवाले से आपसे 2-3 बातें करनी हैं। खिताब तो शाह साहब ही फरमाएंगे। अभी अगर हमें इन हालात में 75 सालों से पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी की जेब में जो मोबाइल है उसमें पूरी दुनिया मौजूद है। अब भी अगर आपको लुटेरों, चोरों, ख़त्म नबूवत के डाकुओं, नामूस रसालत के गद्दारों का नहीं पता चला। सरपरस्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का पीपी 7 आपके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का पीपी 7 के कैंडिडेट मोहतरम जनाब हाफिज मंसूर ज़हूर लंगड़ियाल साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को अपनी बरगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। मुस्लिम दी गैरत नु क़ुव्वत, दोनों हाथ फिजा में उठा के, लहरा के और जोश, जज्बे और वलवले के साथ ताजदार खत्म नबूवत इल्मुद्दीन की जुर्रत देख और मुमताज की अजमत देख, उनके गदा की इज्जत देख, बोल उठी है खल्क़ खुदा, शान रिसालत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। किबला पीर तरीकत, रहबर शरीयत, रहनुमाए अहले अकीदत, आले नबी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, बाबा औलादे अली, मजहब हनफी अदारम, मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, सिद्दीक अक्स हुस्न कमाले मोहम्मद अस्त, सुभान अल्लाह, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, मोहसिन पाकिस्तान, आशिक रसूल, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, हम भटके हुए आहों को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसात सहारा दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दावे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे कि या अल्लाह मुसलमानों को वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला सोज़ो जिगर बख्श दे, या अल्लाह वो महमूद गज़नवी, तारिक बिन ज़ियाद, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया या अल्लाह इनके अंदर उन जैसा सोच पैदा कर, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना, तमन्ना ऐसी दे। अब जिंदा तमन्ना
عمران خان کی محبت میں تو پیدا نہیں ہو سکتی. زندہ تمنا نواز شریف کے پیچھے لگنے سے تو پیدا کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے 74 سال کوشش تو کی ہے، اگلے 74 سال بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، نتیجہ وہی نکلے گا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. یہ تو ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں 74 سال سے، کبھی IMF کے آگے، کبھی ہم چائنا کے پاس، کبھی ترکی کے پاس، کبھی ملائیشیا کے پاس، کبھی جرمنی کے پاس، کبھی روس کے پاس، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی ایران کے پاس. 74 سال سے تو ہمارے حکمران مانگ ہی رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت تو نہیں ہے. جہاں بھی جائیں منگتے ہیں، ان کو پتہ ہے منگتے آ گئے ہیں، پیسے مانگنے آ گئے ہیں، اور یہ عیاش اوپر بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں. وہ پیسے مانگ کر عیاشیاں خود کرتے ہیں. آج تک کسی ایک پارٹی نے پاکستان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جب سے پاکستان بنا ہے. وہ ہمیں باتیں نہ کیا کریں جنہوں نے 74 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے. ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ بھی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تو 1857 سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تک پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے ہمیشہ قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہیں. 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی. خون کی ندیوں پہ پاکستان بنا، یہ بدماشوں کے لیے نہیں بنا تھا، نہ یہ سرداروں اور وڈیروں اور ظالموں کے لیے بنا تھا. یہ محمد عربی کے نام پر بنا تھا اور رسول اللہ کے نظام کے لیے بنا تھا، دین کے لیے بنا تھا پاکستان. قائد اعظم نے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ جو قرآن ہے، شاید ہمیں بتایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا کہ قرآن صرف فاتحہ پر پڑھنا ہے، قرآن کی بریانی کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کو حلوے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن کو قبر پر پڑھنا ہے، قرآن کو جو مسجد میں پڑھنا ہے، قرآن کو تراویح میں پڑھنا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جناب بتائیں پاکستان تو بنا رہے ہیں، پاکستان میں قانون کون سا ہوگا، آئین کون سا ہوگا، دستور کیا بنائیں گے؟ تو قائد اعظم نے قرآن اٹھا دیا، کہا کہ ہمیں نیا قانون اور آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم پاکستان میں قرآن کا قانون چلائیں گے. قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا تھا قرآن کے قانون کے لیے، تو کیا قائد اعظم کا خواب پورا ہوا ہے؟ قائد اعظم نے تو کلمے کے نام پر ووٹ مانگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. کلمے کے نام پر تو قائد اعظم نے ووٹ مانگ کر سیاست کی ہے، نہیں کی. کلمے کے نام پر، دین کے نام پر پاکستان نہیں بنایا. جو ہمیں مذہبی کارڈ ہر وقت کہتے تھے کہ یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، اور تو ان کو کچھ اور ملتا نہیں ہمارے اندر. اور تو تحریک لبیک پاکستان میں کوئی خامی تو ہے نہیں، نہ انہوں نے چوری کی، نہ تحریک لبیک پاکستان نے ڈکیٹی ماری، نہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی غریب کا مال غصب کیا، نہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، نہ تحریک لبیک پاکستان کا کسی غدار ملک کے ساتھ تعلق، نہ غداروں کے ساتھ تعلق، نہ امریکہ کے ساتھ تعلق کبھی ثابت ہوا، نہ کبھی اسرائیل کے ساتھ، نہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کبھی تعلق. آ جا کر لوگوں کو اور تو کوئی بات ملتی نہیں ہے، آ جا کر بات کیا ہے، یہ مولوی سیاست کرتے ہیں بس، یہی اس کے علاوہ بات نہیں. ہو جی مولوی صاحب فلاں موقع پہ آپ کیوں نہیں نکلے، وہ جی انڈیا میں گستاخی ہو گئی جی ادھر تم نہیں بولے، وہ میں نے کہا بل تم نے پاس کیے تھے تو بولے ہم تو بولتے ہیں، لیکن ہم نے میدان اس لیے چھوڑا تھا، ہم نے دیکھا کہ حلالی صرف لبیک والے نہیں اور بھی کوئی ہے، ہم تو اس لیے ہم نے میدان چھوڑا تھا. بابا جی فرماتے تھے حلالیوں کی سنتیں نہیں ہوتی، حلالی اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حلالی ہیں. ہم نے اس لیے چھوڑا تھا. ہم تو جو میں کہتے تھے نا جناب دیکھیں جی ہمارے لیڈر نے اسلامو فوبیا کا بل پاس کروایا اقوام متحدہ میں، اس نے دیکھو جی اقوام پوری دنیا کے سامنے ناموس رسالت پر بات کی ہے. ہم موقع دینا چاہتے تھے کہ دیکھے تو صحیح وہ میدان عمل میں آتا ہے یا نہیں آتا. ہمارا تو دن رات کام یہی ہے، ہمارا بابا تو ہمیں سکھا کر یہ گیا ہے، انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا تو کام یہی ہے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. ہمارا تو کام یہی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ہمارا تو دن رات کام یہی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی
ہمیں مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. مذہبی کارڈ وہ استعمال کریں جنہیں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا. مذہبی کارڈ وہ استعمال کریں جنہیں پہلا کلمہ نہیں آتا. مذہبی کارڈ وہ استعمال کریں جنہیں قل هو اللہ پڑھنی نہیں آتی. مذہبی کارڈ وہ استعمال کریں جنہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آتی. مذہبی کارڈ وہ استعمال کریں جنہوں نے آسیہ چوڑی کو، جس کو پاکستان کی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا دی آئین پاکستان کے مطابق کہ اس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، پاکستان کی عدالتوں نے اس کو پھانسی دی اور اس کمینے نے آ کر چند ٹکوں کی خاطر اس کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا. اب تو شکور قادیانی کو اس نے بیچا. مذہب تو وہ استعمال کرے، ہمیں مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پورے کے پورے مذہبی ہیں الحمدللہ. ہمیں کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ہمارے آقا و مولا نے بتایا ہے کہ کہاں دین کیسا بیان کرنا ہے اور کہاں کیسا بیان کرنا ہے. 1450 سال پہلے حضور بتا گئے. کیا حضور نے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر حکمرانی نہیں کی؟ نہیں کی. ابو بکر صدیق نے حکمرانی نہیں کی. عمر فاروق، مہنگائی تو حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ہوئی تھی. آج مہنگائی. یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک ہم عمران، نواز، زرداری، کاف، گیدڑ، لومٹ، امریکہ، IMF، مودی اور کافروں کے غلام ہیں نا، پاکستان کی معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. بے شک یہ لکھ لیں آپ، لاکھوں بار پھر کوششیں کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جو آپ کو اور میرا ذکر چھوڑ دے گا، اس قوم کو پہلی سزا یہ دوں گا، میں ان کی معیشت تباہ کر دوں گا. ہم نے رب رسول کا دروازہ چھوڑا، یہ تو ہے. ممتاز قادری پھانسی چڑھ گیا تو کیا اللہ رسول راضی ہوں گے؟ مسلمانوں کا ملک ہوتے ہوئے وہ پھانسی چڑھ گیا. مسلمانوں کا ملک ہوتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں پر گولیاں چلائی گئی. تو یہ کیا ان کے ساتھ ابھی تو سال ہوا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. آپ دیکھیں ان کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے. ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں، آج کل نیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے نیٹ والا. آپ گوگل پہ جا کر لکھیں پاکستان کا تیسرا گورنر تھا گورنر جنرل ملک غلام محمد. پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل تھا ملک غلام محمد. 1953 اور 54 کے اندر جب تحریک ختم نبوت چلی، حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور سید خلیل احمد قادری، سید ابوالحسنات محمد احمد قادری، آپ نے تحریک ختم نبوت چلائی تو اس وقت یہ گورنر تھا. جب وہ روڈوں پر آئے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو اس نے آرڈر دیا کہ ان کو گولیاں مار دو. اس نے آرڈر دیا تو 10,000 بندے کو ختم نبوت کا نعرے لگانے والوں کو شہید کر دیا گیا. آرڈر اس نے دیا تھا. جب 1955-56 آیا نا، بیمار پڑ گیا، مرنے لگا، بستر مرگ پر پڑا. جو اس کے پخانا تھا نا، پخانا منہ کی طرف سے آتا تھا. آج بھی نیٹ کے اوپر لکھا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ آج بھی لکھا ہے. نیٹ کا دور ہے، آپ جا کر پڑھیے گا. پخانا جو تھا وہ منہ کی سائڈ سے ہے، جس ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولی چلانے کا آرڈر دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ مرنے لگا تو اس نے وصیت کر دی. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن تم نے مدینے میں کرنا ہے. کام دیکھو تے وسیلہ چیک کرو. ناموس رسالت کے پہرے داروں پہ گولیاں چلا کے کہنے میں ننگے پاؤں مدینے کے ہوں. میں کہ وہ بھی کہہ دسی سانو وصیت ہے یہ دفنانا ادھر. مالک تو مالک ہے نا، پھر رب ہے، رب ہے. جب 1956 کے اندر وہ مر گیا نا، اس کی وصیت ہو گئی تو اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے سعودی حکومت کو خط لکھا، کہا کہ ہمیں اجازت دو، ہم نے اس کو وہاں دفن کرنا ہے. تو اجازت نامہ بھیجا. پرانا دور تھا، خطوں کا دور تھا. انہوں نے بھیجا تو وقت لگا. اب اس وقت کے دوران اس کا جسم کے اندر سے بدبو پھیل رہی اور منہ کی طرف سے پخانا نہیں کرا. انہوں نے کہا اب اس کو کیا کریں؟ تو کہا اس کو امانتاً کہیں ہم دفن کر دیتے ہیں، جیسے ہی اپروول آئے گا، اجازت نامہ ملے گا، ہم اس کو نکال کر لے جائیں گے، دفن کر دیں گے وہاں. تو انہوں نے کراچی کے گوروں کے قبرستان کے اندر، عیسائیوں کے آج بھی موجود ہے، وہاں ان کے قبرستان کے اندر اس کو امانتاً دفن کیا کہ جیسے اجازت نامہ ملے گا اس کو نکال کر لے جائیں گے. جب وہاں دفن کیا، ادھر سے اپروول آیا، اجازت نامہ آیا جب، تو انہوں نے قبر کھودنے کے لیے جب ٹیم بھیجی، سارے ڈاکٹر بھی گئے، پولیس والے بھی گئے، سارے محکمے والے گئے حکومت کی طرف سے. جب انہوں نے جا کر قبر کھودی تو قبر کے اندر سانپ ہی سانپ، اور ایک بہت بڑا اژدہا اس کے جسم کے ارد گرد ایسے گھوم کر بیٹھا ہے اور اس کے منہ کے اوپر ڈانس رہا ہے. یہ انہوں نے خود دیکھا، لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں جو پولیس والا تھا، افسر تھا، اس نے 6 گولیاں وہیں پر کھڑے ہو کر سانپ کو ماری، اس اژدہا کو. کچھ بھی نہیں ہوا اس کو.
پھر وہاں ڈاکٹر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی زہریلی گیس ہے، اگر ہم قبر میں وہ چھوڑ دیں اور 2-3 گھنٹے قبر بند رہے تو یہ سارے کیڑے مکوڑے اور یہ سانپ سارے مر جائیں گے، اژدہا بھی مر جائے گا۔ انہوں نے زہریلی گیس جتنی ہو سکتی ہے ایک پائپ لگا کر وہاں چھوڑتے رہے 2 گھنٹے تک۔ جب 2 گھنٹے بعد پھر قبر کھولی تو سانپ اور اژدہا ویسے کے ویسے، وہیں انہوں نے قبر بند کر دی۔ مسلمانوں کے قبرستان میں آج تک اس کو جگہ بھی نہیں ملی۔ گولی چلانے کا صرف آرڈر دیا تھا۔ تم کیا چیزیں ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے فرعون نمرود ختم ہو گئے۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا میں مکے کا سردار ہوں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم مکے میں گھوم کر تو بتاؤ کہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ وہ وقت آیا جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے تھے۔ آج ابھی کہتے ہیں نا تسی اور ابھی یہ کراچی جی تم کیسے آتے ہو، آ کے دکھاؤ کراچی یہ جی فلاں ہے، تم کراچی بدماشیاں تم نے کی ہیں کراچی کے اندر۔ لبیک والوں نے کراچی والوں کو غلط رستے پر، بابا جی فرماتے تھے ہم نے نہیں لگایا، ہم نے کراچی والوں کو نشے پر نہیں لگایا، ہم نے کراچی کے نوجوانوں کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر لگایا ہے۔ جیسے مکے کے جیسے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آنے نہیں دیتے تھے۔ پھر وہ وقت تو آیا نا جب حضرت عبداللہ بن رواح حضور کی سواری کے آگے آگے تھے، پھر آپ نے شعر جو پڑھے تھے جس انداز میں، وہ ہٹ جائے کافر کے پترو، آج جو حضور کے راستے میں آیا ہم سر اتار کے رکھ دیں گے۔ ہم تمہیں یہی کہنا چاہتے ہیں دین کے راستے میں کوئی بھی آیا وہ تو پھر ہماری تاریخ جانتے ہو، احساس جگا کر دم لیں گے۔ ہم نے تو کراچی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم نے کہاں ہمارے قائد نے بات کہاں کی ہے؟ ہمارے بابا جی نے فیض آباد میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی اور یہ بات پوری ہوگی انشاءاللہ۔ احساس جگا کر دم لیں گے، احساس جگا کر دم لیں گے، دیوار ہٹا کر دم لیں گے، لبیک والے لال قلعے پر پرچم لہرا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو وہاں جائیں گے، ہم تو بیت المقدس میں ہم نے جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے قائد نے کہا ہے تو ہم کر کے دکھاتے ہیں، جو ہمارے بابے نے کہا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے۔ ہماری اوقات نہیں ہے، طاقت ہماری نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ سب پاوروں کا طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ امریکہ سپر پاور نہیں، سپر پاور ہمارا رب ہے۔ روس سپر پاور نہیں، سپر پاور ہمارا رب ہے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا۔ کبریائی زمین و آسمان، یہ تو مسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبریائی کا مالک رب ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو رب کی کبریائی کی چادر پہننے کی کوشش کرتا ہے، کہ تکبر کرتا ہے، بن کے رکھ دیں گے اسی مولویاں نو، اسی لبیک نو ختم کر کے رکھ دیں گے، اسی این کر دیں گے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جو کبریائی اور تکبر، کبریائی کی چادر پہن کر تکبر کرتا ہے، بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ پھر اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اور آپ نے کمر توڑی نہیں، سال نہیں ہویا، سال سے پہلے رب نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ اور ہمارے بابا نے تو پہلے ہی کہا تھا ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن، ذلیل تھی سن شکلاں بھی روسن، کالے کرتوتاں تے عقلاں بھی روسن۔ وہ پہلے بابے خادم دسا دیتا اے بھی روسن انہاں دے نسلاں بھی رونا ہے انشاءاللہ۔ رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے لیے دی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں یہ ہاتھ کسی کے کمینے کے لیے نہیں ہے، وڈیرے اور ظالم اور امریکہ اور بلے اور شیر اور تیر کے لیے نہیں، قرآن کی نص ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ قیامت والے دن رب کہتا ہے سب کی زبانیں بند ہوں گی، سب کی، میری بھی بند ہونی ہے، میرے تو وڈا بھی کوئی وڈے تو وڈے کو پیر بھی ہوئے اودی بھی بند ہونی ہے، زبانیں سارے نہیں بند ہون گے۔ بولے گا کون؟ رب کہتے ہیں ہاتھ بولے، اللہ اکبر، یہ بولے گا یا اللہ بلے واسطے چکدا سی، اللہ اکبر، یا اللہ یہ شیر کے لیے اٹھتا تھا، یا اللہ یہ تیر کے لیے اٹھتا تھا، کاف کے لیے اٹھتا تھا۔ جب تیرے محبوب کی باری آتی تھی کہنا ہے تو سیاسی نعرہ ہے، اچھا وہ سیاسی لانگا ہے اے دے میرے درد ہوندا ہے، وہ بھی کہتا ہے وہ ہے نا کراچی بڑا درد ہوئے انہوں لبیک کے نعرے سے، تو وہ آ کر کہتا ہے یہ لبیک والے جب آتے ہیں تو ہمارے منہ پہ کھڑے پر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔
ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندو ہیں۔ تو میں کہتا تینوں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو خوش ہو اللہ کا نعرہ جو تیرے منہ تے لانے ہیں۔ کہتا ہے چہرے پہ اتنا درد کیوں ہے؟ چہرے پہ اتنا درد کیوں ہے؟ اور لہجہ تیرا اتنا سرد کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہے تو خوش ہو، اتنا لبیک کے نعرے سے درد کیوں ہے؟ جب آپ نے بنائی دوسرے دن وہ لینے کے لیے آیا تو آپ نے اسی کے سامنے قلم کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور جب بنایا دینا ہی نہیں تھا تو توڑا کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ قلم تو لے کر جاتا عدالت میں بیٹھ کر، تو اپنی کرسی پر بیٹھ کر کسی مظلوم کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا، اور تو مظلوم کے حق میں فیصلہ نہ کرتا اور مظلوم والا فیصلہ ظالم کے حق میں کر دیتا، کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کرتا، کسی ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیتا، تجھے تو گناہ ملنا تھا، ساتھ مجھے بھی ملتا۔ اللہ اکبر۔ جو قلم میں نے بنا کے دیا تھا، اس لیے میں نے قلم توڑ دیا کہ میں تیرے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے تو جو کرسی، حالانکہ ظالم تو نہیں تھا، آپ کے پاس جو آیا تھا ظالم، تو ہمارے بڑے تو ظالموں سے ملتے ہی نہیں تھے، ملنے آیا پھر بھی آپ نے کہا کہ کل کو اگر تو کرسی عدالت پر بیٹھ کر کوئی فیصلہ غلط کر دے اس قلم کے ساتھ، تجھے تو گناہ ملے گا، کھاتے میں میرے بھی آئے گا، کیونکہ قلم میں نے بنا کے دی تھی۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو تو جانتے ہیں نا، ائمہ اہل بیت میں سے، اور امام جعفر صادق کے آپ بیٹے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو بھی جو چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ ظالم ہے وہ جو کسی غریب پر ظلم کرے، کسی کی زمین پر قبضہ کرے، مال غصب کر جائے۔ ایک ظالم وہ ہے جو مسجدوں کے سپیکر اتار جائے، ایک ظالم وہ ہے جو نبی کی ختم نبوت کو پڑھ جائے، ایک ظالم وہ ہے جو ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچ دے، ایک ظالم وہ ہے جو یہاں پر مسلمانوں کے بچے وہ جی تھر کے اندر پیاس کی وجہ سے مر گئے، ان کی وجہ سے، ان ظالموں کی وجہ سے تو ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی نا تو کچھ عرصے بعد آپ نے کہا نا قسم، آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں گھی نہیں کھاؤں گا، تو کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نا آوازیں آنا شروع ہو گئی، گڑ گڑ آ گئی، گڑ 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 کی جیسے آواز آتی ہے نا پیٹ میں، آپ کو اس طرح آوازیں آنے لگی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن جب آواز بڑھنے لگی نا تو حضرت عمر فاروق نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا جتنا مرضی رونا ہے رولا ہے، گھی اس دن ملے گا جب ہر غریب تک پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم نے نہ باتیں کی ہیں نہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ عملی اقدام کر کے بتایا ہے، عملی میدان میں کھڑے ہو کر بتایا ہے۔ ہم نے باتیں آج تک نہ کی ہیں، ہم تو وہ ہیں ہی نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جو دوائی لینے جائیں اور واپس نہ آئیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جو جن کے اوپر 3-4 شیل پھینکے جائیں اور وہ بھاگ جائیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں جو ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تمہارا جن کے تم ماننے والے ہو جتنا کم از کم 15-20 سال سے بھاگا ہوا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، آج تک واپس نہیں آیا، ہم ان کے ماننے والے نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شدے، صاحب درد حال ہور ہوندے، ٹکڑے بھن تے شور بے پین والے، غرقال مقال ہور ہوندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوندے۔ ہمارا قائد بھاگا نہیں، گولیاں بھی چلیں، بے شک بے شک پھر اسی گاڑی میں زخمی کو پیچھے بٹھا کر گئے، نہیں گئے؟ بے شک۔ کہتا ہے بزدلی دا سبق دسیا نہیں، بزدلی دا سبق دسیا نہیں، ساڑھے دل وچ اور کوئی وسیا نہیں، بھی سانو بزدلی دا ساڑھے دل وچ بابے تے علاوہ اور کوئی وسیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ساڑھے دل وچ بابے نے حضور دی محبت پائی ہے، پھر جڑا حضور دی محبت پاوے وہ بھی تے محبوب ہو جاتا ہے نا، عاشقان اون سے خوبا خوب تر، پھر حضور دا پیار کرن والا ہی تے محبوب ہوندا ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہندا ہے بزدلی دا سبق دسیا نہیں، ساڑھے دل وچ اور کوئی وسیا نہیں، ہمیں موت دا خطرہ جتنا ہے زخمی کارکن چھوڑ کے نسیا نہیں۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیوں کھڑے رہے ہمارے قائد؟ یہ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہر مشکل ویٹ کے ہنس جاندہ،
ہر مشکل ویکھ کے ہس جاندا ہر اوکھا فیصلہ دس جاندا او پتر بابے خادم دا سی میدان چ کیویں نس جاندا پتر بابے خادم دا سی نسبت بابے خادم نال سی اس وجہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ہے جو نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے ان کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے کسی کی کانڈ ہوتا ہے عمران دا ہاتھ ہے نواز دا ہاتھ ہے زرداری دا ہاتھ ہے الطاف دا ہاتھ ہے فلانے دا ہاتھ ہے کمینے دا ہاتھ ہے وڈیرے دا ہے سردار دا ہے او مان کرن دے جنے پیچھے کائنات دے مالکاں دا ہاتھ ہے اسی مان نہ کریے اسی دور نہ لائیے اسی اکھاں نہ وکھائیے ظالماں نوں سارے پیچھے مالک جو کھڑے ساڈا بابا سانو دس گیا ہے مجھ قلت تے زور مار دی ساڈی نکیل حضور دے ہاتھ وچ ہے اسی تا کر کے سارے ظالماں نوں نت پائی ہوئی ہے ساڈی کوئی اور وجہ نہیں وجہ صرف یہ ہے کہ اسی رسول اللہ دی غلامی کردے ہیں حضور نے خود فرمایا جیویں اٹھ دی نکیلو دے مالک دے ہاتھ چوندی ہے نا حضور نے فرمایا مسلمان دی نکیل مسلمان دی رسی میرے ہاتھ چ جے دی رسی حضور دے ہاتھ چ ہوے او ڈرے گا تے وہی نہ جے دی نکیل نہیں ہے ڈرے گا تے وہی بھی جے دی نکیل ہاتھ چ نہیں ہے اور عمران کی بھی ڈر جائے گا نواز کی بھی ڈر جائے گا تے جے دی نکیل رسول اللہ دے ہاتھ چ ہوے ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوے اللہ بابا جی نے اسی کدی دعوے نہیں کیتے کدی دعوے نہیں کیتے اسی متقی ہاں پرہیزگار ہاں اسی فلانے ہاں میں اج تک نہیں اے منافقین نو مدینے وچ بھی جڑے منافق سن دسنا پیندا سی اسی عاشق رسول ہاں لیکن سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت واشع بن حرب تک آخری صحابی تک میں آج تک نہ کسی اپنے استاد کی نہ سنے نہ کسی عالم کو نہ سنے نہ میں کسی کتاب وچ پڑھیا ہے کہ صحابہ بڑے بڑے صحابہ تو لے کے آخری صحابہ تک کسی نے آج تک کیا ہوئے کسی جگہ کیا ہوئے کہ جناب اسی عاشق رسول ہاں صحابہ سب کچھ حضور نو دے کے قربان کر کے کہنے سن یا رسول اللہ سے تہاڈا حق نہیں ادا کر سکے اج جڑا پانچ نمازاں پڑھن لگ گئے کہنے ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں دھمیاں سن وہ لانے جنہاں نے منہ دھون دا بھی نہیں پتا منہ دھون تے بڑی دور دی گل ہے جنہاں نے استنجے دا بھی نہیں پتا ہونا سردیاں کیویں کریدا ہے تے گرمیاں کیویں کریدا ہے مرد کیویں کردے ہیں تے عورتاں کیویں کردیاں اے دین رسول اللہ دا حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی دن ہے اور میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہے علامہ اقبال کہنا ہے نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم اقبال کہنا ہے نہ اسی کالے ہیں نہ اسی کالیاں گلاں کردے ہیں اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی اسی چمکدے ہوئے ہیں ساڈے آقا و مولا بھی چمکدے ہوئے حضور دا دین بھی چمکدا ہویا قیامت تک جڑے حضور دے وفادار غلام ہیں وہ بھی چمکدے رہن گے انشاءاللہ اور ساڈے مولویوں دی روٹی کنوں لوگوں کو بڑی پریشانی ہے مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے انہوں کو گڈی کے لوگوں کا ذہن ایسا کوئی بچپن کوئی اندر نہ خناس ایسا بڑھیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں بھی اسی انہوں نے دئیے تے دئیے رب دیندا ہی نہیں ہے اسی مولوی نو جو دیتا ہے بس وہی ہونا ہے اور رب تے انہوں کسی وجہ تانوں رب دیندا ہے تے ساڈا رب نہیں ہے اللہ اکبر بڑا درد ہے لوگوں نے لپیک والے ایڈے بڑے جلسے کیویں کرا لیں ایڈے خرچے کیویں کر لیں ایڈی بڑی پارٹ یار اسی گل ہے کہ جواب تے ساڈے کول چنگے ہیں سانو جتھوں آ رہے ہیں ساڈا بابا سانو دس گیا ہے کہ اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے دیکھا نہیں یہ بھیک کس اونچے در کی ہے عہدے ہوتے اعتراض نہیں حالانکہ عمران خان صدقے فطرانے تے کھلا منگ منگ کے انہیں ہسپتال بنایا ہے ہمیں ہے کہ نہیں یہ نواز شریف دے مرنے والے کول پراڈو ہمیں نڈی بڑی پارٹی چلے 20 کروڑ روپے دے کے کہ ایم ایل اے بھی خریدن کوئی سوال نہ کرے بھی یہ لوہارن کول پیسہ کدھروں آیا یہ لوہارن کو لے پے دا پیو دا لوہا کٹدا سی ایڈا پیسہ کدھروں اکٹھا کر لے کسی نے کیا کدی نہیں کیا بھی ٹھیک ہے چل رہا جانا ٹھیک ہے چپ بھی لگن کوئی بولے گا تو جواب سانو آنے کدی اسی کدی نہیں کیا جناب جی زرداری کی ایڈی وڈی پارٹی ارباں خرباں روپے دی گڈیاں انہیں رکھے ہوئے مارچ کٹ کے آیا تے پراڈو کم از کم 1000 ایک پراڈو سی ایک پراڈو 4 ارب روپے دی ہے تے وہی ایک پراڈو نال 4 کروڑ روپے دی ہے سوری تے ایک پراڈو نال کئی غریباں دے گھر سوار جانے اسی کدی نہیں کیا ابھی زرداری دے ڈاکو رہا ہے خورشید شاہ میٹر چور سی اے میٹر چوراں کو لیڈا پیسہ کدھروں آیا کیا سی کدی سانو کوئی آ کے چاول دے جائے کہنے مولوی چاول کدھروں آ رہے واہ ساڑھے تے آ رہے ہیں پتر گنبد خضرات ہو قیامت تک تیرا ساڑھے چاول ایتھے بھی جناب ایتھے بھی نہیں بند ہوندے اگر حضور نال وفا کیتی وفا کرنا ضروری ہے وفا ضروری ہے اگر حضور نال وفا کیتی مر گئے ساڈے مرن تو بعد بھی چاول تہاڈا پیو نہیں بند کرا سکتا باتا صاحب چل نہیں رہے چاول جان تو بعد نہیں چل رہے ہیں ہزاراں دی تعداد لوگ روز منگل کھا رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مزار نور خدا ناگی سارا پیر کامل کا 1000 سال بعد بھی بابے دے لنگر کو بڑے بڑے انگریز نہیں بند کرا سکتے تاڑی کی ضرورت ہے انہوں نے غلام
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کسی دے پیچھے اگر زرداری کھڑے تے زرداری کوئی 1000 ایک مربے دا مالک ہونا ہے, کسی دے پیچھے نواز کھڑے تے وہ کوئی 2000 مربے دا مالک ہونا ہے, کسی دے پیچھے زرداری کھڑے تے وہ 3000 مربے دا مالک ہونا ہے. جڑے ساڑھے پیچھے کھڑے نو پوری کائنات دے مالک ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دے ہاتھ ساری کائنات دے خزانے دی چابیاں حضور دے ہاتھ, ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اعلان کرتے ہیں لبیک والے کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے, کسی نے پیو نہیں. ہاں یہ رسول اللہ دے غلامے دا ہے, پاکستان رسول اللہ دے غلامہ دا ہے. کیوں جو قائد اعظم نے بنائے حضور دے نام دے, ایسے نظام بھی انہوں نے ہی آئے گا انشاءاللہ. رسول اللہ دا دین آئے گا انشاءاللہ. تو کہنے دی دوبارہ سناؤ, کہنے تو قد اپنا دیکھ ذرا ہمارے ناپ کا نہیں ہے. بے شک. تو قد اپنا دیکھ ذرا ہمارے ناپ کا نہیں ہے. یہ اعلان کرتے ہیں لبیک والے کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے. یہ کراچی لبیک والوں کا ہے. اور لبیک والے دسے ہے باقی جڑے الیکشن کمیشن والے تے جڑے ساڈے ووٹ تے ٹاکا پا رہے ہیں نا, انہاں واسطے بھی ایک شعر ہے. اللہ جی جی. کہنا یہ فرضی خاکہ نہیں چلنا, اللہ اکبر. فرضی خاکہ نہیں چلنا, نہیں چلنا, اے فرضی خاکہ نہیں چلنا, نہیں چلنا. ہن اے ناکا نہیں چلنا. کہندے الیکشن کمیشن کن کھول کے سن لے, ہن ووٹ تے ڈاکا نہیں چلنا. نہیں چلنا.